محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم علی وقار دوست بزرگ میرے پروردگار کا میرے رب باری تعالی کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس وقت ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اکٹھے ہوئے. سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک اور سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے. علی وقار دوست بزرگ، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے کے لیے جا رہا ہوں وہ نقطہ ولادت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہے. جناب علی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا بہت بلند بالا مقام ہے. آپ رجب المرجب ہی کی 13 تاریخ کی آپ کی ولادت ہوئی. جناب عالی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں، جن کے لیے پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پروردگار فرماتا ہے اے محبوب، آپ کا رب ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آپ کی اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے
اور آپ کی اہل بیت کو اے محبوب رب ارادہ رکھتا ہے خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ جناب عالی جس اہل بیت کو پاک صاف ستھرا کرنے کا ارادہ رب رکھے، جس اہل بیت سے گندگی کو دور کرنے کا ارادہ خود خدا کرے، وہ سرکار کی اہل بیت ہے۔ اور اس اہل بیت میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا اتنا بلند و بالا مقام ہے کہ رب اعلان کر رہا ہے کہ میں مولا علی کو خوب پاک صاف ستھرا کر رہا ہوں، میں علی سے گندگی کو دور کر رہا ہوں۔ جناب عالی آپ 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ سے پہلے آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہو۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ مرتبہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو ملی کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا نام مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا نام سرکار نے خود علی رکھا۔ آپ کو القابات کے طور پہ ابو تراب بھی کہا جاتا ہے اور ابو الحسنین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو جناب عالی مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے اور مولا کائنات مولا علی بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت با سعادت کے وقت سرکار علیہ السلام آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ سرکار علیہ السلام نے مولا کائنات مولا علی کو دیکھا، آپ کی زیارت کی اور آپ کا نام سرکار علیہ السلام نے علی رکھا۔ آپ کو گٹی خود سرکار علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کی دی، اور گڈی بھی سرکار علیہ السلام نے ایسے دی کہ اپنی زبان اطہر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے منہ مبارک میں رکھی۔ جناب عالی مولا علی علیہ السلام سرکار کی زبان اطہر کو چوستے چوستے ایک سکون کی نیند سو گئے۔ عربوں کا رسم و رواج تھا کہ عرب والے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے دائیاں بلاتے اور اپنے بچوں کو دائیوں سے دودھ پلوایا کرتے۔ جب دوسرے دن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے لیے دائیاں پیش کی گئی اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو دودھ نوش کروانے کے لیے دائیوں کے ہاتھ میں دیا گیا، تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کسی دائی کے دودھ کو قبول نہ کیا۔ یہ بات سرکار علیہ السلام تک جا پہنچی کہ یا رسول اللہ، مولا کائنات مولا علی کسی دائی کے دودھ کو قبول نہیں کر رہے۔ پھر سرکار علیہ السلام مولا علی کے لیے دوبارہ جلوہ افروز ہوئے اور سرکار علیہ السلام نے دوبارہ اپنی زبان اطہر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے منہ میں دی۔ جناب علی مولا علی سرکار کی زبان اطہر کو چوستے رہے، اور یہ سلسلہ کہیں ایک دو بار نہیں ہوا۔ جب بھی رب چاہتا سرکار علیہ السلام اپنی زبان اطہر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے منہ مبارک میں دیا کرتے، اور جناب علی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام جو ہیں سرکار کی زبان اقدس کو زبان اطہر کو آپ چوسا کرتے۔ جناب علی کتنی بڑی شان مولا کائنات مولا علی کی ہے کہ آپ کو سرکار علیہ السلام کی زبان اطہر چوسنے کا بار بار موقع نصیب ہوا۔ جناب علی مولا کائنات مولا علی حضرت ابو طالب کے شہزادے ہیں۔ جناب علی زمانہ قحط سالی آ پڑا۔ جب زمانہ قحط سالی آ پڑا، حضرت ابو طالب بہت ہی کثیر العیال تھے، آپ کی بہت ساری زیادہ اولادیں تھیں،
جناب عالی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے چچا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا، میں چاہتا ہوں، میرے چچا حضرت ابو طالب کی بہت زیادہ اولادیں ہیں اور قحط آ پڑا ہے، حضرت ابو طالب کیسے اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کریں گے؟ آئیں ہم اپنے چچا کی ذمہ داری کو بانٹ دیتے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ جناب ابو طالب کے پاس جب گیا، میں نے کہا کہ ہم آپ کا بوجھ بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ جناب ابو طالب فرمانے لگے کہ جسے جو لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے، لیکن میرے عقیل کو میرے پاس چھوڑ دیا جائے۔ جناب عالی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری حضرت عباس بن عبد المطلب نے اٹھائی اور مولا کائنات مولا علی کی ذمہ داری خود سرکار علیہ السلام نے اٹھائی۔ جب جناب عالی مولا کائنات مولا علی سرکار علیہ السلام کی کفالت میں آئے، اس وقت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی عمر مبارکہ 5 سال تھی۔ جناب علی مولا کائنات مولا علی نے جو کچھ پایا سرکار علیہ السلام کے در سے پایا، سرکار علیہ السلام کے پاس رہ کر آپ نے پایا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہر وقت سرکار کے پیچھے پیچھے رہتا، ہر وقت بچپن میں سرکار کے ساتھ ساتھ۔ مولا علی فرماتے ہیں جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے گھومتا ہے، ماں جہاں جاتی ہے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے جاتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں یہ مثال اسی طرح میری مثال ہے، میں اونٹنی کے بچے کی طرح سرکار کے پیچھے لگا رہتا، جہاں سرکار جایا کرتے میں سرکار کے ساتھ ہو لیا کرتا۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں سرکار کے بستر اطہر پر سرکار کے ساتھ سویا کرتا۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں یہاں تک کہ سرکار میرے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے مجھے سلایا کرتے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب سرکار مجھے کچھ کھلایا کرتے تو پہلے اسے اپنے منہ مبارک میں لیا کرتے، اسے چبایا کرتے، جب وہ کھانے والی چیز نرم ہو جایا کرتی پھر مجھے کھلایا کرتے۔ جناب عالی ایسی پرورش سرکار نے کی، ایسی محبت سرکار نے مولا کائنات مولا علی سے کی۔ صرف سرکار نے ایسی محبت نہیں کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماتی ہیں میں نے علی کو اپنی اولاد سے بڑھ کے پالا۔ آپ فرماتی ہیں میں علی کے لباس کی دیکھ بھال کیا کرتی، ہر وقت میں علی کو صاف ستھرا لباس پہنایا کرتی، میں خدیجہ علی کو نلایا دلایا کرتی، میں خدیجہ علی کے بالوں میں تیل اور کنگا کیا کرتی، میں ہمیشہ علی کو صاف ستھرا رکھا کرتی۔ جناب علی ایسی محبت سرکار کے گھرانے سے مولا علی کو ملی، ایسی شفقت ایسا پیار سرکار کے گھرانے سے مولا علی کو ملا۔ جب ایسی محبت ایسی شفقت ملی تو رب نے مقام ہی مولا کائنات مولا علی کو نرالا دیا۔ جناب علی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، ہمارے امام سے کسی نے سوال کیا کہ اے امام جعفر صادق جب
मौलाए कायनात मौला अली ओहद के मकाम पर आप तलहा बिन अबी तलहा के सामने आए। एक काफिर तलहा बिन अबी तलहा जब मौला अली के सामने आया तो ए इमाम जाफर सादिक, उस वक्त तलहा बिन अबी तलहा ने मौला अली को एक लफ्ज कहा, एक अल्फाज से पुकारा। वो अल्फाज ये था, या कुदैमो, या कुदैम कहकर मौला अली को क्यों पुकारा गया, इसके पीछे क्या राज है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बंदा खुदा बात ऐसी है कि जब मौला कायनात मौला अली का बचपन था और मौला अली सरकार की कफालत में थे, बंदा खुदा बात ऐसी है, मुशरिकीन मक्का कुफ्फार जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाया करते कि जाओ सरकार की बेअदबी करो, जाओ सरकार की तौहीन करो। तो मुशरिकीन मक्का कुफ्फार के बच्चे सरकार को जब देखते तो कोई सरकार के कपड़े मुबारक खींचता, कोई जमीन से मिट्टी उठाकर सरकार की जानिब फेंकता, सरकार की बेअदबी की जाती। इमाम जाफर सादिक लोगों से फरमा रहे हैं कि सरकार की जब मुशरिकीन मक्का के बच्चे ये बेअदबी करते तो इस बेअदबी का हजरत जनाब अबू तालिब को पता चला, सरकार के चचा को पता चला। हजरत जनाब अबू तालिब ने जनाब आली सारे कुफ्फार को, मुशरिकीन मक्का को जमा किया, बड़े बड़े चौधरियों को जमा किया और जमा करके आपने फरमाया, देखो तुम मेरे भतीजे के साथ अच्छा नहीं करते, तुम मेरे भतीजे की तौहीन करते हो, तुम मेरे भतीजे की बेअदबी तुम्हारे बच्चे करते हैं, तुम्हारे बच्चे मेरे भतीजे की बेअदबी और तौहीन करते हैं, तुम अपने बच्चों को समझाओ। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मुशरिकीन मक्का जनाब अबू तालिब से कहने लगे, हुजूर बच्चे तो बच्चे हुआ करते हैं, अब बच्चों को कैसे समझाया जाए, बच्चों के दिल में जो आता है बच्चे हुजूर वो करते चले जाते हैं। जनाब अबू तालिब ने जब ये सुना फिर जनाब अबू तालिब फरमाने लगे, अच्छा तुम कहते हो बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर मुझसे आकर गिला मत करना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। जनाब आली हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जनाब अबू तालिब ने अपने शहजादे मौला अली को बुलाया और फरमाया, अब कोई भी बच्चा सरकार की बेअदबी करे, सरकार की गुस्ताखी, सरकार की तौहीन करे तो पकड़ के इतना मारना, इतना मारना। ऐ अली तू सरकार के साथ रहता है, तू सरकार की कफालत में है, तेरी जिम्मेदारी सरकार के जिम्मे है, और जो भी बच्चा सरकार की जानिब आए तो उससे बेअदबी नहीं करने देना। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मौला अली का बचपन है, बच्चे अपने वालिदैन मुशरिकीन मक्का के जनाब आली हुक्म पर पढ़ाने पर दोबारा सरकार की बेअदबी और तौहीन करने आए। जैसे ही आए मौलाए कायनात मौला अली ने पकड़ा और जनाब आली मारना शुरू किया। मारते मारते मुशरिकीन मक्का के बच्चों को लहू लुहान करके छोड़ दिया। जनाब आली मुशरिकीन मक्का शिकायत लेकर इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अबू तालिब के पास आए और आकर कहने लगे कि आपके अली ने हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया है। फिर जनाब अबू तालिब फरमाने लगे, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को कैसे समझाया जाए। तो फिर इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि जो मार खाने वाले मुशरिकीन मक्का के बच्चे थे उनमें तलहा बिन अबी तलहा काफिर भी शामिल था, जो मौला अली से बचपन में भी रसूलुल्लाह के लिए लहूलुहान हुआ था। औद के मकाम पर जब दोबारा जब दोबारा तलहा बिन अबी तलहा सरकार के खिलाफ आया तो फिर जनाब आली सामने मौलाए कायनात
مولا علی کو طلحہ بن ابی طلحہ نے پایا اور پھر کہنے لگا یا قدیمو، طلحہ بن ابی طلحہ کو یاد آیا یہی وہ ہے جو بچپن میں رسول اللہ کے لیے ہمیں لہو لہان کرتا تھا، بچپن سے آج تک رسول اللہ کا محافظ رہا، بچپن سے آج تک سرکار کا وفادار رہا۔ جناب علی ایسی وفاداری مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے سرکار کے ساتھ کی۔ پھر جناب علی جا کر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو مقام ملا، آپ کو پروردگار نے پھر جا کر بلند و بالا مقام سے نوازا۔ کیوں جناب علی آپ نے آنکھیں کھولتے ہوئے ہی سرکار سے وفاداری کا رشتہ شروع کیا، اور اس رشتے کو اس وقت تک مولا کائنات مولا علی نے نبھایا جب سرکار کا زمانہ تھا۔ آپ نے سرکار کے دین کے ساتھ سرکار کے ساتھ وفا کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں آپ نے سرکار کے دین کے ساتھ وفاداری کی۔ فاروق اعظم کی خلافت میں آپ نے سرکار کے دین کے ساتھ وفاداری کی۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت میں مولا کائنات مولا علی نے سرکار کے دین کے ساتھ وفاداری کی، اور پھر اپنی خلافت میں سرکار کے دین کے ساتھ وفاداری کرتے کرتے آپ نے جامع شہادت نوش فرمائی۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا بہت بلند و بالا مقام ہے۔ پروردگار نے جناب علی آپ کو بہت ہی بلند و بالا مقام سے نوازا ہے۔ کنز الامال کی حدیث ہے، کتاب کا نام کنز الامال، جلد نمبر 6۔ اس کتاب میں سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ سرکار علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرمانے لگے کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کیا تم جانتے ہو روز محشر عرش کے اندر سے آواز آئے گی؟ یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ روز محشر نفسا نفسی کے عالم میں عرش کے اندر سے آسمان کے اندر سے جو آواز آئے گی وہ آواز کیا ہوگی؟ سرکار نے فرمایا آواز یہ آئے گی، میرے لیے آئے گی کہ میرے بہترین باپ کو پکارا جائے گا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بار تشریف لائیں گے، میرے بھائی کو پکارا جائے گا تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اتنا بلند و بالا مقام جناب علی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ کنز الامال کی بھی حدیث ہے، جلد نمبر بھی 6 ہے۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے علم کی طرح اور حضرت نوح علیہ السلام کے حکمت کی طرح اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی طرح، نوح علیہ السلام کی حکمت کی طرح اور ابراہیم علیہ السلام کے علم کی مانند کون ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ بتائیں حضرت ابراہیم کے علم کی طرح کون ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی حکمت کی طرح کون ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم کی طرح کون ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کا علم اگر تم نے دیکھنا ہے، نوح علیہ السلام کی حکمت دیکھنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا علم اگر تم نے دیکھنا ہے تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو دیکھ لیا جائے۔ اتنا بڑا مقام جناب علی مولا کائنات مولا علی کا ہے۔ کنز الامال کتاب کا نام، جلد نمبر 6۔ سرکار علیہ السلام نے مولا علی کو مخاطب کیا اور مولا علی سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے علی، کیا تو جانتا ہے محشر کا میدان ہوگا اور جنتی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی آئے گی جس پر تو
تو سفر کرے گا۔ اے علی محشر کے میدان میں جنتی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی کو لایا جائے گا جس پر تو سفر کرے گا۔ اے علی اس محشر کے میدان میں جنتی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر جس پر تو سفر کرے گا، جب تو اس اونٹنی پر بیٹھے گا اس حال میں اے علی تو اس اونٹنی پر بیٹھے گا، تیرا گھٹنا میرے گھٹنے سے ملا ہوگا، تیری ران میری ران سے ملی ہوگی، اور اس طرح تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مقام جناب علی ملا تو جناب علی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو ملا۔ جناب علی کتاب کا نام تاریخ بغداد، اور جناب علی امام احمد بن حنبل نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے۔ جناب علی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت میں ہم چاروں کے علاوہ کسی کے پاس سواری نہیں ہوگی۔ اے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت میں صرف ہم چار لوگ سوار ہوں گے، ہم چاروں کے علاوہ کسی اور کے پاس سواری نہیں ہوگی۔ جناب علی پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ وقت کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ محشر کا میدان ہے۔ پھر حضرت عباس بن عبد المطلب نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائے وہ محشر کا وقت جب آئے گا جب آپ چار لوگوں کے پاس سواری ہوگی، جب آپ چار ہستیاں سوار ہوں گے اور کسی اور کے پاس سواری موجود نہیں ہوگی، زمین میں کسی کے پاس سواری نہیں ہوگی، جہنم میں کسی کے پاس سواری نہیں ہوگی، صرف سوار آپ چار لوگ ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ چار لوگ یا رسول اللہ کون ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حضرت عباس بن عبد المطلب ان چار لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہو جن کے پاس سواری موجود ہوگی، تو پھر سنو میرے اصحاب، نمبر ایک میرے پاس سواری موجود ہوگی، محشر کے میدان میں کوئی اور سوار نہ ہوگا، میرے پاس سواری موجود ہوگی۔ نمبر دو حضرت صالح علیہ السلام میرے بھائی کے پاس وہ اونٹنی موجود ہوگی جس اونٹنی کی ان کی قوم نے کوچے کاٹے تھی۔ نمبر تین میرے چچا حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کے پاس سواری موجود ہوگی۔ نمبر چار میرے علی کے پاس سواری موجود ہوگی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب دل کے کام کو کھول کے سنتے ہوئے جائیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا اسبا اونٹنی میری اسبا اونٹنی پر سوار ہوں گے، اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی اس اللہ کی طرف سے آئی بھی اونٹنی پر سوار ہوں گے، اور میرا علی سرکار نے فرمایا جس اونٹنی پر سوار ہوگا وہ جنتی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی ہوگی۔ صرف اتنا نہیں، پھر سرکار نے فرمایا جس اونٹنی پر علی سوار ہوگا پہلے تو رب خود علی کو دو سبز ہلے پہنائے گا۔ جناب علی سرکار نے فرمایا علی کو میرا پروردگار دو سبز ہلے پہنائے گا، یعنی دو چادریں پہنائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا علی کو میرا پروردگار ایک تاج سے نوازے گا، ایک تاج میرے علی کو پہنایا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا وہ کوئی عام تاج نہیں ہے جو تاج علی کو پہنایا جائے گا، اس کے اندر 70 گوشے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا ہر گوشہ جو ہے وہ سرخ اور یاقوت ہر گوشے میں لگا ہوا ہوگا۔ جو تاج علی کو پہنایا جائے گا اس کے ہر گوشے 70 گوشے ہوں گے، ہر گوشے میں سرخ اور یاقوت سرکار نے فرمایا لگا ہوا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا صرف اتنا نہیں، جو اس میں 70 سراخ ہوں گے، اس 70 سوراخوں میں سرخ اور یاقوت سرکار
سرکار نے فرمایا لگے ہوئے ہوں گے وہ سرخ اور یاقوت، سرکار نے فرمایا ایسے چمکیں گے، ایسے چمکیں گے کہ 3 دن تک لوگوں کی آنکھیں چندیا سی جائیں گی۔ جس طرح جناب عالی آج کوئی تیز لائٹ ہماری آنکھوں میں پڑے، ہماری آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس طرح علی کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کے 70 ہلوں میں جو سرخ یاقوت ہوں گے وہ لوگوں کی آنکھیں 3 دن تک چندیا کے رکھیں گے۔ پھر سرکار نے فرمایا اتنا ہی نہیں، پھر آواز آئے گی کہ علی کو جنت کی جانب لے جایا جائے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب علی کا مقام دیکھا جائے گا، جنتی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی علی کے لیے آئے گی، رب کی طرف سے 2 ہلے سبز علی کو پہنائے جائیں گے، ایک تاج علی کو پہنایا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں علی کا محشر کے میدان میں یہ مقام دیکھ کر، کون سا میدان جس میں ہم سب کو اپنی پڑی ہوگی، اس محشر کے میدان میں مولا علی کو ایسے مقام سے نوازا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا جب علی کو یہ مقام دیا جائے گا تو اہل محشر کہیں گے، یعنی دنیا والے، عالمین والے، یعنی ہم کہیں گے ارے یہ کون ہے؟ کوئی اہل محشر کہے گا یہ آسمان اٹھانے والا فرشتہ ہے، کوئی کہے گا ارے نہیں نہیں یہ نبی مقرب اور مرسل ہے، کوئی کہے گا نہیں یہ رب کا فرشتہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اس وقت عرش کے اندر سے آواز آئے گی اے اہل محشر نہیں یہ کوئی عام فرشتہ ہے، اے اہل محشر نہیں یہ کوئی عرش کو اٹھانے والا فرشتہ ہے، اے اہل محشر نہیں یہ کوئی نبی ہے، یہ جو ہے امام المتقین ہے، امیر المؤمنین ہے، اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہے۔ اتنا بڑا مقام مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو ملے گا۔ پاک پروردگار سے دعا ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے صدقے سے، آپ کے وسیلے، آپ کے واسطے، آپ کے طفیل سے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال و دولت، عزت و شہرت، دین و دنیا کی لمبی زندگی عطا